پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ بشمول پاکستان کے ٹرمپ کے دباؤ میں اسرائیل کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور خطے پر اور فلسطین پر عرب دنیا پر اسرائیل کی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نام تو یہ ہے کہ یہ امن کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن جس لب و لہجے میں اس بورڈ کی کارروائی کا ٹرمپ آغاز کر رہے ہیں، جن دھمکیوں کے ساتھ، یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ حماس کو غیر مسلح کرنا یہ در حقیقت فلسطینیوں کے قوت مزاحمت کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے، جبکہ وہ اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسلامی دنیا نے اس حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے، ہر چند کہ وہ کہیں کہ ہم تو قیام امن کے لیے، فلسطینیوں کی بحالی کے لیے، فلسطین کی تعمیر و ترقی کے لیے، وہاں لوگوں کی زندگی کی بحالی کے لیے، لیکن ان سب کو ٹرمپ کے ایجنڈے پہ آگے بڑھنا ہوگا، جو خود امت مسلمہ کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ میں عرب دنیا کے بارے میں بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی اس تمام کاوشوں کے نتیجے میں اسرائیل کی توسیع کا پہلا نشانہ عرب ممالک بنیں گے۔ اسلامی دنیا اپنے پاؤں پر کیوں کلہاڑا مار رہی ہے؟ اپنے گردن پر اپنے ہاتھ سے خنجر رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر امریکہ کل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو لبنان میں اسرائیل داخل ہو چکا ہے، شام ان کے حملوں کے زد میں ہے، عراق پہلے سے امریکہ کے زیر اثر ہے، اور اگر ایران میں بھی یہ صورتحال بنتی ہے تو اسرائیل پاکستان کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ لوگ صرف برستی بارش کو دیکھتے ہیں، کیوں اس صلاحیت سے محروم ہیں کہ وہ دور بادلوں میں آنے والے طوفان کو تاڑ لیں۔ ہمیں اس بات کی تشویش ہے، کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے۔ جو شکایتیں ہمیں عمران خان سے تھیں، آج کی حکومت عمران خان کے سے 2-4 قدم آگے چلی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکومتوں کا پھر ایجنڈا نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، اور اسے نہ ہم پاکستان کے مفاد میں سمجھتے ہیں اور نہ امت مسلمہ کے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، یہ قانون سازی شریعت کے خلاف ہے، اور جب شریعت کے خلاف ہے تو اس کا معنی یہ آئین کے خلاف ہے۔ آئین کے خلاف کوئی قانون ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین پاس ہوئے تھے، ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو دلائل سے رد کیا تھا، لیکن ہمیں
دلائل سے مطمئن کرنے کی بجائے اس نے آمرانہ قوت کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی اسمبلی سے پاس کرا دیا۔ آج بھی جو قوانین ہو رہے ہیں یہ اسی آئلی قوانین میں ترامیم ہیں اور وہی تسلسل ہے، تو آج بھی وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ جنرل مشرف نے حقوق خواتین کے نام پر آئین میں ترمیم کی، جس میں انہوں نے زنا کے راستے کھولے، زانی کو سزا دینے کے لیے قانونی پروسیجر کو مشکل بنایا، اور آج جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ یعنی حرام زنا اس کے لیے سہولتیں اور جائز نکاح اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ کیا یہ ایک اسلامی ریاست کا تصور ہے؟ حکمرانوں نے پاکستان کی اسلامی ریاست کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم تو نظریاتی لوگ ہیں اور آئین و قانون کے دائرے میں جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ حکمرانوں کے مسلسل ان رویوں کے نتیجے میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور عالمی برادری کو بھی اور مغربی دنیا کو بھی جمہوریت سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ وہ صرف طاقت پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا کے سرمایہ پر اپنے ارتکاز کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور عوام کی رائے ان کے نزدیک اہم نہیں ہے۔ اب وہ عسکری قوت سے مقاصد حاصل کرتے ہیں، جو افغانستان میں ہوا، جو وینزویلا میں ہوا، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ سب امریکہ اور مغربی دنیا کی جمہوریت سے دستبرداری اور سرمایہ دارانہ نظام کو طاقت اور عسکریت کے ذریعے سے دنیا پہ مسلط کرنے کی جنگ ہے۔ مولانا صاحب، یہ تو آپ نے ابھی 18 سال سے کم عمر کی شادی کی بات کی ہے۔ اچھا میں بات کر لوں۔ تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس وقت تیراہ میں آپریشن شروع ہے، عام لوگوں کو گھروں سے نکلنے اور انخلا پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس وقت برف باری ہو رہی ہے وہاں پر۔ وہاں کے صحرائیں، میدان، وہاں کے پہاڑ اور سارے قافلے اس وقت وہ برف میں دبے ہوئے ہیں۔ کوئی ریسکیو نہیں ہے وہاں پر اس وقت۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریاست ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اور عوام کو مشکلات میں مبتلا کر کے اور ان کو گھروں سے باہر دھکیل کے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، در بدر ہیں، اور اس آبادی کے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا جا رہا ابھی تک۔ تو یہ ایک بڑا انسانی مسئلہ ہے اس علاقے کا، اور ویسے تو پورا قبائل ہمارا جو ہے اس وقت بدامنی کے زد میں ہے، لیکن یہاں تو ایک طرف بدامنی، ایک طرف فوج کے آپریشن، ایک طرف لوگوں کا انخلا، دوسری طرف برفباری، ان ساری مشکلات سے یہ تیرا کے عوام جو ہیں وہ دو چار ہیں، اور ان کی جان خلاصی کے لیے اور ان کو ریلیف دلانے کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، چین کے حوالے سے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم امریکہ کے فل فلیج ان کے بلاک میں ہر چیز میں شامل ہو رہے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے چین سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ شدید متاثر ہوں گے؟ دیکھیے، جب عمران خان کی حکومت میں سپیک رکا تھا تو وہ عمران خان سے ناراض تھا اور ہم سے امید وابستہ کیے ہوئے تھا۔ آج جب
پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنی تو بھی 1.5 سال 16 مہینے ہم نے پہلے حکومت کی. ابھی ہم 2 سال پھر اور پورے کر رہے ہیں. جہاں سی پیک رکا تھا آج بھی وہیں پر ہے, 1 انچ آگے نہیں بڑھا. یہاں پر جتنے منصوبے تھے, بجلی گھر بننے تھے اور بجلی کی کھپت میں اضافہ کا ایک بہت بڑا منصوبہ, تو جو چین کی یہاں انویسٹمنٹ تھی اب وہ پورے ملک سے مایوس ہو گئے ہیں. اور 70 سال کی جو دوستی تھی آج ہم نے کس کی بھینٹ چڑھا دیا اس کو. وہ خود بھی یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا پاکستان نے. جن کی دوستی پر ہم فخر کرتے تھے, جن کی دوستی پر ہم ناز کرتے تھے, جس ملک کی دوستی کو وہ ہر قسم کی شک و شبے سے بالا تر سمجھتے تھے, جس ملک کی دوستی کو وہ ہر امتحان پر پوری اترتے دیکھ رہے تھے, آج اس ملک سے وہ مایوس ہو گئے ہیں. سو انڈیا سے بھی ہماری دشمنی, چین بھی ہم سے مایوس, افغانستان سے بھی ہماری لڑائی, ایران سے بھی ہماری سرد تعلقات میں. خطے میں پاکستان ڈوب رہا ہے, دشمنوں کے نرغے میں آ رہا ہے. یہ ہے ان عقل مندوں کی خارجہ پالیسی. سر یہ جو قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ, یہ بالکل خارجہ پالیسی کے اصولوں سے ناواقف ہیں. ان کو طریقہ ہی نہیں آتا کہ ملک کیسے چلائی جاتی ہیں. اور جب آپ اپنے عقل سے, سیاسی عقل سے نہیں سوچیں گے اور صرف عسکری عقل جو ہے وہاں پر ہر جگہ امپلیمنٹ ہوگا, تو پھر یہی حالات ہوں گے کہ ہر جگہ آپ کو جنگ سے وابستہ کر دیں گے. سو ہر طرف جنگ اور جنگ, یہ کیا ملک کے مفاد میں ہے؟ ہماری معیشت گر رہی ہے. ہمارے پاس تجارت کا ایک ہی راستہ ہے, افغانستان. انڈیا پہلے سے ہمارا تجارتی راستہ نہیں ہے, وہ بھی ہم نے بند کر دیا اپنے اوپر. چین کے تجارتی راستے کو ہم نے اپنی نااہلیوں سے بند کر دیا. ایران کا راستہ بہت دور پڑتا ہے تاجروں کو وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے. سو اس اعتبار سے آج پاکستان کا پورا نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے, کاروباری طبقہ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے. ملک کے اندر ہماری انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی ہے. ان حالات میں بڑے افسر جو ہیں وہ تو صرف اپنی کمائی کا سوچتے ہیں. کوئی کاروباری آدمی جب پیسہ کمانے والا ہو, وہ بیچارہ اطمینان سے کاروبار نہیں کر سکتا. وہ اپنے پیسے کو محفوظ نہیں دیکھ رہا ہے اور گدھ کی طرح ان کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم کب جھپٹیں ان کے پیسے کے اوپر. تو یہ صورتحال جب یہاں ہوگی تو نہ ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک ہوگی, نہ ہماری تجارت ٹھیک ہوگی, نہ ہماری معیشت ٹھیک ہوگی. مولانا صاحب یہ جو مرید کے میں تحریک لبیک پاکستان نے بھی فلسطین غزہ والے معاملے کو لے کر آگے آئے تھے اور ان کے اوپر جس طریقے سے ریاستی تشدد کر کے ان کو شہید کیا گیا. اب بورڈ آف پیس میں پاکستان چلا گیا ہے, ٹرمپ کے اوپر ہم نے بیعت کر لی, نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھیں گے. کیا یہ ماڈرن ٹائپ کا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور کیا اب کوئی اور جماعت ہمت کرے گی سڑکوں پر آنے کے لیے؟ میں نے ایک جملہ کہا, اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں عمران خان سے شکایت تھی. یعنی یہ منصوبہ کوئی آج کا نہیں ہے, یہ پہلے سے ہے. اس وقت بھی قوم میدان میں آئی. آج اس نئی حکومت نے عمران خان سے 2-4 قدم آگے بڑھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف پیش رفت کی ہے. سو ہمیں اثر نو پوری توانائی کے ساتھ اس کو بریک لگانی ہوگی, اور پوری قوم تیار رہے اس کے لیے. ہم نظریات پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے, تو ابھی تو اس موجودہ گفتگو میں شاید وہ فیز پچھلے پہ رہ گیا, یہ تو اسے بھی آگے چلے گا آپ کے مطابق, تو یہ ان سے بڑے یہودی ایجنٹ ہوئے پھر؟ اب الفاظ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے, لیکن وہ ایجنڈا جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران اس سے 2 قدم آگے چلے گئے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آئین کے مطابق آپ نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا کہ اسلام کے منافی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. آئین نے اس پر قدغن لگا دیا, پابندی لگا دیا. اگرچہ آج قوانین منظور ہو گئے ہیں, یہ بالغ اور یہ 18 سال کے, ابتدائی طور پر علماء کرام سے آپ جو ہے یہ ظاہر ہے لوگوں نے تو آنا ہے, نکاح کے لیے آنا ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس بھی آ جائے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھا دیں. میرے پاس آئے, اگر کوئی مولوی ڈرتا ہے میرے پاس آئے.
آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں اگر وہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں؟ بالکل ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، شریعت کے لیے قربان ہو جائیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی میں آپ ہمیشہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں، کیا آپ تو ہمیشہ آئین و قانون کی قرآن و سنت کے مطابق، حضرت اضافہ فرما لیں ایک بات کریں، قرآن و سنت کے مطابق آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا جی۔ اگر یہ لوگ اتنی بغاوت کریں گے قرآن و سنت سے تو پھر ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا۔ اور آپ ہم جمہوری انداز کے ساتھ مقابلہ کریں گے، پبلک آئے گی، پوری پبلک اس میں شریک ہوگی، اگر جیلوں میں جانا پڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ میرے رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کرنا ہے۔ ہم نے نوکری کرنی ہے، ہم نے ایک سپریم ادارے کے طور پر ملک پر حکومت نہیں کرنی بلکہ ہم نے نوکری کرنی ہے۔ سو یہ ایوان جو ہے اور یہ حکمران یہ نوکر کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ حکمران کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کی تقریر کا جواب میں انہوں نے کہا جی پاکستان کی اسرائیل پالیسی بالکل تبدیل نہیں ہوئی، ہمارا موقف وہیں کا وہیں ہے۔ حضرت جس وقت اس ایسے شخص کو کہ جس کو عالمی عدالت انصاف مجرم قرار دے چکی ہے، وہ انسانی نسل کشی کا مجرم ہے، کیا پاکستان کا فرض نہیں تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ بیٹھا ہے ہم نہیں بیٹھیں گے؟ مولانا صاحب ایک پرسنل ریکویسٹ، دوسرا یہ ہے کہ جن باتوں کا ہمارے بھائی نے حوالہ دیا وہ سب کچھ ہماری سپورٹ کے ساتھ وہ کر سکے تھے، وہ کریڈٹ خود اپنے نہ لیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایٹمی دھماکے کے وقت وہ کتنے مضطرب تھی، ان کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے منسٹر میرے پاس آیا، کہا کہ جی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور ہم نے کہا نہیں ہمت کرو۔ جب یہاں پر دھرنا ہوا پارلیمنٹ کے سامنے تو یہ تو استعفے دے رہے تھے، تو ہم نے کہا ڈٹ جاؤ۔ تو مسلم لیگ جب بھی کسی محاذ پہ مضبوطی سے کھڑی ہے ہماری سپورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ مولانا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ اسرائیل کی طرف کسی بھی پیش رفت میں وہ احتجاج کریں گے، یا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، اور کس اس وقت پاور کیا ہے مذہبی جماعتوں کے ملک میں؟ مشترکہ لاہ عمل آ سکتا ہے سامنے مذہبی جماعتوں کی طرف سے؟ کیا مشترکہ لاہ عمل آ سکتا ہے سارے معاملے پہ؟ موقف ایک آیا ہوا ہے نا، سب کا موقف ایک آیا ہوا ہے۔ اب یہ جو مدح سرا قسم کے خواجہ سرا ہیں، ان کو بلا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذہبی طبقہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پبلک کے نمائندے نہیں ہیں، یہ تو مراعات کی خواہش میں آ جاتے ہیں، اور بس اس سے زیادہ کیا مسئلہ ہے جی۔ کہ ہمیں بعض شخصیات سے تعلقات بھی ہیں، ہمیں ان کا احترام بھی ہے، لیکن جب بھی ان کو بلائیں گے وہ کہیں گے سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے وفاق المدارس کیوں نہیں بلایا، جمعیت علماء اسلام کیوں نہیں بلایا؟ ان کے سامنے ذرا ایجنڈا پیش تو کریں نا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سارے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن ہم حضرت ملک کے خیر خواہ ہیں، اور ملک کی خیر خواہی میں سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی دفاعی قوت جب ملک کے لیے دفاع کرتی ہے تو ہم اس کے پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری قوت ہے۔ ہم نے کبھی ان کی حوصلہ شکنی تو نہیں کی، لیکن وہ ہے کہ ہماری ہر قدم پر ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ذرا کوئی راستہ نکالیں، طریقہ نکالیں۔ ورنہ پارلیمنٹ کی تو یوٹیوب پہ بھی آواز بند کر دی گئی ہے ایک گھنٹے کے لیے۔ پارلیمنٹ کی تو اب آپ کی جو تقریر ہے وہ بھی نہیں جا رہی تھی، کل بھی نہیں گئی ہے۔ یہ تو آزادی اظہار کے حوالے سے بالکل اس کو قدغن لگا دی گئی ہے پارلیمنٹ۔ تو کہاں ہے جمہوریت؟ ہے نہیں نا جی، نمائش ہے۔ تو بعض دفعہ نمائش بھی ان کے اوپر وبال بن جاتی ہے، تو پھر اس بھی بند کر دیتی ہے۔ حضرت صاحب